امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفرقان عطا فرمایا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، یعنی یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرے گی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی فیبریکیشن ہے، اس کتاب پر پیش کی جائیں گی۔ تو عظمت قرآن کے حوالے سے بنیادی طور پر میں نے 5 پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ہدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے جج کی جائیں گی، الفرقان کے ذریعے۔ یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے، اور جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی الفرقان ہے، یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ جیسے یہ کتاب الفرقان ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت، یعنی جو آپ کو پکڑے گا وہ حق پر ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ چھوڑ دے گا وہ باطل پر ہوگا۔ اور اس کی مزید ایکسپلینیشن صحیح بخاری میں ہی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7280 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن پاک ہی وہ واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوی نبوت ہے۔ It is the only miracle of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم based upon which we do claim for the prophecy of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس کتاب کے معجزے سے مانتے ہیں۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اور معجزات دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوے نبوت کے لیے معجزہ دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ القرآن ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا تھا، وہ عصا زمین پر پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ آپ کا ٹینجیبل فارم میں فزیکل معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے بہت معجزات دیے گئے، صحیح بخاری اور مسلم میں بہت احادیث ہے، لیکن جس معجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی معجزہ ہے، اور وہ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 سے لے کر 51 میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یعنی کافر جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے فزیکل معجزات کیوں نہیں دیے گئے
जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या इनके लिए ये काफी नहीं है कि इन पर ये किताब नाज़िल की गई है जिसकी आयात इन पर तिलावत की जाती हैं। इन्न फी ज़ालिका लरहमतुन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, इसमें है रहमत और नसीहत उस कौम के लिए जो वाकई ही बात को मानना चाहे। जिसकी नीयत ही मानने के लिए नहीं है तो उसको इस कुरान में भी कोई हिदायत नहीं। हाँ, जो मानना चाहेगा उसके लिए रोशन दलाइल इस किताब के अंदर मौजूद है। और ये किताब अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज फरमा दी। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस ज़िक्र याद दहानी को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के लिए थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके मोजज़े को भी क़यामत तक के लिए महफूज फरमा दिया। पॉइंट नंबर 3, कुरान हकीम वो मोजज़ा है जो तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ों से बड़ा मोजज़ा है। उसकी वजह यह है कि बाकी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को जो मोजज़े दिए गए, उन मोजज़ों का ताल्लुक उन अंबिया के साथ था, उनकी जिंदगियों के साथ था। आज मूसा अलैहिस्सलाम का आसा किसी को मिल भी जाए, इमाम काबा भी उसको जमीन पर फेंके, वो इज्तिहा नहीं बन सकता, क्योंकि वो मोजज़ा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में मोजज़ा था। लेकिन ये किताब वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिंदा मोजज़ा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में भी मोजज़ा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हाथों में भी मोजज़ा, और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए ये मोजज़ा है। मुसलमान नहीं, हर इंसान के लिए ये मोजज़ा है। अक्ल को आजिज कर देने वाली चीज मोजज़ा कहते हैं। क्यों कि जिस पीरियड ऑफ टाइम में ये किताब नाजिल हुई है उस वक्त शायरी अपने उरूज में थी। बड़े बड़े शोरा ने ये कलाम सुना तो उन्होंने अपना शायराना कलाम फाड़ कर फेंक दिया कि इस किताब जैसी कोई किताब नहीं, ऐसा कलाम कोई नहीं है। और आज के दौर के एतबार से जो साइंटिफिक फैक्ट्स का दौर है, जिस तरीके से ये हकीकत सुन जो है वो खुलकर हमारे सामने आई है, आज से पहले नहीं आई थी। अला वजह बसीरत साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि पूरे कुरान में कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है जो आज की एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो। हाइपोथेसिस या थ्योरीज की बात नहीं कर रहा, एस्टेब्लिश साइंस जो तजर्बात और मुशाहिदात के जरिए साबित हो चुकी है। कुरान की एक आयत भी ऐसी नहीं जो उसके खिलाफ हो। उसकी वजह यह है कि यह कायनात अल्लाह ने बनाई है, यह कायनात अल्लाह का फेल है और ये अल्लाह का कौल है। अल्लाह के कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। ये उसी का कौल है, उसी का कलाम है जिसका ये सारी कायनात की तख्लीकात जिसका फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि भाइयों 11 सितंबर 2001 के बाद जो ट्विंस टावर का अटैक हुआ अमेरिका में, 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया है अमेरिका में, सिर्फ 9 महीने के अंदर कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़कर। जब इस्लाम को बदनाम किया गया तो वहां के लोग जाहिर है कि हमारी तरह के वो जो है वो अलटप लोग नहीं है, वो दलील के ऊपर बात मानते हैं। उन्होंने कुरान हकीम को स्टडी करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी थी। और 2007 में जब क्लिंटन पाकिस्तान आया था तो जियो को इंटरव्यू देते हुए उसने ये बात कही थी, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है। उसकी वजह ये किताब है, ना इसकी वजह हम लोग हैं, ना मुसलमानों का कैरेक्टर है, ना मुसलमानों की दावत है, ना हमारी जमातें हैं, ना हमारे उलमा हैं। हमारे उलमा की बात तो मुसलमान खुद नहीं सुनते, गैर मुसलमानों ने कहां से आगे मुसलमानों की बात सुननी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब का मोजज़ा है जिसकी वजह से लोग तेजी के साथ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फुस्सिलत में, जिसको हामीम सजदा कहते हैं, आयत नंबर 53 में ये बात इरशाद फरमाई, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अनकरीब जमीन और आसमान में और इनकी जानों में हम इनको ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि ये लोग चीख उठेंगे कि कुरान हक है, ये अल्लाह का कलाम है, ये हक है। और आज वो लोग, और ये पर्टिकुलर काफिरों के बारे में थी, और आज वो लोग चीख उठे हैं कि ये कुरान हक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी दलील सही बुखारी और मुस्लिम की वो मुत्तफकुन अलैह हदीस भी है, जो सही बुखारी में किताबुल फजाइल कुरान चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4981 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा दिया था
اور انہی معجزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لایا کرتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، القرآن، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین، پیروکار میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب احادیث انبیاء والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3348 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہوگی. آدھے جنتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. پوائنٹ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت الی القرآن تھا، اس کتاب کی طرف دعوت. سورۃ الانعام آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اسی کتاب پر عمل کرے، اسی کی تبلیغ کرے. تو اٹ از دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعویٰ آف اوور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آلہ دعوت، انسٹرومنٹ آف دعوت وہ یہ کتاب ہے الحمدللہ قرآن پاک. اور اس کانٹیکسٹ میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے 2 گھنٹے کا، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، جو ہمارے یوٹیوب پہ جو چینل ہے 720085 اس پہ بھی رکھا ہوا ہے، اور ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com اس پر 2 گھنٹے کا لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن. اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے ahlesunnatpak.com پہ رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اور اسی ریسرچ پیپر کو بیسیکلی میں نے 2 گھنٹے میں بریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبوت کی سب سے بڑی حجت اور دلیل یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسی کتاب کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی تقریر اسی کتاب سے ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا گیا خلیفہ یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے امت پر نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر یہ کتاب ہے. یہ ساری باتیں میں نے الحمدللہ 8 حدیث کی روشنی میں اس لیکچر میں بتائی ہیں. ابھی ٹائم نہیں، ورنہ وہ ساری حدیث مجھے زبانی ود ریفرنسز یاد ہیں، لیکن ابھی محل نہیں. ان میں سے 7 حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے کی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں نے ایڈریس کی ہیں. ahlesunnatpak.com پہ وہ لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اور پہلے حصے میں آخری پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر 5 ہے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی واحد ٹیکسٹ بک جو ہے وہ یہ القرآن ہے. حدیث ہماری ریفرنس بک ہے. اسی قرآن نے سنت اور حدیث کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. سورہ النساء کے اندر آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا. اور اس پہ میری 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے ahlesunnatpak.com پر، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور مسئلہ نمبر 36 ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ حدیث کو مانا ہی نہ، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر قسم کی حدیث چاہے اس کی سند صحیح ہے یا نہیں، چاہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے یا نہیں، اس کو ماننا شروع کر دی. یہ دونوں ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے الحمدللہ. اور اس میں یہ میں نے بات بتائی ہے دلائل کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ماننا سنت کو ماننا ہے، اور سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. اسی قرآن پاک سے دلیل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے واعظ فرمایا کرتے تھے. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان ہوا ہے کم از کم 3 جگہ پر. سورہ آل عمران میں تو پرٹیکولر آیت نمبر 164 کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر
کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، من انفسہم، ان میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام اس قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم اس قرآن کے نزول کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہم یہ کتاب پڑھتے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا سورہ قاف کی آخری آیت کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واعظ کیجئے، اس قرآن کے ذریعے تذکیر اور نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت یہی کتاب تھی، الحمدللہ۔ نہ تو فضائل اعمال ہے، نہ فیضان سنت ہے، نہ الرحیق المختوم ہے، اور نہ 14 ستارے ہے۔ یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکسٹ بک، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اور آج مسلمانوں کی رسوائی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ، بلکہ اگر کہا جائے کہ دا اونلی ریزن، وہ اس کتاب سے دوری ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم میں فضائل قرآن کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1897 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی دے گا اور بعض لوگوں کو ذلیل کر دے گا اس کتاب کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بلندی ملی اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے، اور ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ اس کتاب کو چھوڑنا ہے۔ اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1897 نمبر حدیث کی۔ اور بھائیو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، اور جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الطہارہ چیپٹر میں 534 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ بہت ڈینجرس معاملہ ہے، یعنی اگر قرآن پر عمل کیا، اس کی تعلیمات پر چلے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور اسی پر عمل کیا، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، پھر تو یہ ہمارے حق میں حجت ہے، ورنہ یہ ہمارے خلاف حجت ہے، ہمارے خلاف اللہ کے پاس دلیل ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور پھر جو اس کا کلائمیکس ہے بھائیو، وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ہے 30۔ یہ آیت سارے بھائی گھر جا کر 19ویں پارے میں پہلے صفحے پر یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، اور آیات یوں شروع ہوتی ہیں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر منہ میں ڈالے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اطاعت کی ہوتی، ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی اس کتاب کی شکل میں، لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے ساتھیوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور پھر اس کا کلائمیکس اور ڈراپ سین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنے اپنے سلسلوں اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات کے پیچھے لگا۔ تو بھائیو اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، تبھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی اس کی شفاعت کون کرے گا؟ یہ بات سوچنے والی ہے، اور یہ پوچھنے والی ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ شکایت بھی کرنی ہے جس نے اس قرآن کو پشت ڈال دیا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔